فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، دنیا کے اندر ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے میں ترقی کروں، ایک اچھا انسان بنوں، عزت دار بنوں، ذلتوں سے بچوں، ہر کوئی میری عزت کرے، میں کسی کی نظر میں ذلیل نہ بنوں. اور ایک مسلمان اگر ہے تو اس کے دل میں بھی یہ تمنا ہوتی ہے میں اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاؤں، اللہ کی نظر میں بے وقار اور بے حیثیت نہ رہوں، بلکہ اللہ مجھ سے محبت کرے، میں اللہ سے محبت کرنے والا بن جاؤں. یہ ہر مسلمان کے دل کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے. سرکار عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طریقے اور وہ راستے جن پر چل کر ایک انسان اچھا انسان اور ایک مسلمان اچھا مسلمان بن سکتا ہے امت کو بتا دیے، اور ہر اس طریقے کی رہبری فرمائی ہے جس پر چل کر ایک مسلمان کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بابرکت سجی ہوئی تھی. صحابہ کرام حضور کے سامنے پروانوں کی طرح جمع تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو کچھ باتیں بتاؤں گا، تم میں سے کون ہے جو ان پر عمل کرے، یا پھر ان باتوں کو سنے اور ان لوگوں تک پہنچائے جو ان باتوں پر عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں اور ہمیشہ سرکار کی صحبت میں رہنے والے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آ گئے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی. سب سے پہلی نصیحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمائی اتق المحارم. ابو ہریرہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو. اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. لوگوں میں جتنے لوگ عبادت گزار ہیں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے عبادت گزار تم ہو جاؤ گے. اور حقیقت بھی یہی ہے، جب بندہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے تو نیکی کا نور اس کے دل کے اندر آنے لگتا ہے. اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے دل میں آنے لگتی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے نیکی کر کے گناہ کرنا کوئی کمال نہیں. ادھر نیکیوں کا بھی سلسلہ جاری ہے، ادھر گناہوں کا بھی سلسلہ جاری ہے، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے، تو بندہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک بندہ ہے رات بھر نوافل پڑھ رہا ہے اور صبح اٹھ کر بدنگاہی کر رہا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، جس کے اوپر چاہے اپنی نگاہوں کے تیر چلا رہا ہے. ایسا شخص اللہ کو محبوب نہیں. اور ایک وہ ہے جو رات بھر سویا پورے سکون سے، کوئی عبادت تلاوت ریاضت مجاہدہ نہیں کیا، رات میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، پھر جا کے اپنے بسترے پر آرام کر لیا،
پھر صبح فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو گیا، اس کے سامنے کوئی دوشیزہ گزری، اس کی نظر بار بار تقاضا کر رہی ہے اٹھ جائے، دل انگڑائی لے رہا ہے کہ اس کو دیکھ لے، بدن کے اندر بے چینی اور بے قراری کی کیفیت ہے، ایک بار دیکھ کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر لے، لیکن اس سے بچ رہا ہے، اپنی نگاہ کو نیچے کے نیچے رکھ رہا ہے، اٹھاتا نہیں ہے، ایسا شخص اس رات بھر عبادت کرنے والے سے زیادہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے۔ رات بھر تلاوت کیا، صبح اٹھ کر غیبت کر لیا، کوئی فائدہ نہیں۔ رات بھر سجدوں پہ سجدے کیا، صبح اٹھ کر اس کا اس کو لگا دیا، اس کا اس کو لگا دیا، ادھر کی لڑائی ادھر لگا دیا، ادھر کی لڑائی ادھر لگا دیا، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی عبادتوں سے۔ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اسی میں ملوث ہے، کیا عالم، کیا جاہل، کیا مفتی، کیا عام آدمی، سبوں کا یہی حال ہے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، ان کا ان کو، ان کا ان کو، اسی میں ایسے مبتلا ہے کہ صاحب ان خولوں سے باہر نکلنے کی فرصت ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے یہ بات، عبادت گزار اللہ کا محبوب ہوتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے والا اللہ کی نظر میں اس سے بڑا محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اور گناہ کے ساتھ عبادت کرنا ایسا ہے جیسا بھٹے گھڑے کے اندر پانی بھرنا، نیچے گھڑے کو پھوڑ دیے، اوپر سے پانی بھر رہے، ایک ٹانکی پانی ڈالے تو بھی وہ ایک گھڑا پانی نہیں بھرتا، کہیں کو نیچے سے سوراخ ہے، جتنا ڈال رہا ہے پورا نکل کے جا رہا ہے۔ ایسے ہی اگر بندہ گناہوں سے بچے گا نہیں، وہ لاکھ عبادتیں کر لے، ریاضتیں کر لے، جماعت میں چلا جائے، بزرگوں کی صحبت میں چلا جائے، وقت کے اللہ کے ولی سے بیعت کر لے اور رسول اللہ کی حدیثوں پر عمل کرنے لگ جائے، سب کچھ ہو جائے، اگر گناہوں کا دروازہ بند نہیں کرے گا تو ایسی صورت کے اندر ایمان کا نور اور عمل کی روشنی اس کے دل کے اندر آ نہیں سکتی۔ اس لیے سب سے پہلے گناہوں کے دروازے کو بند کرنے کا اہتمام کریں۔ حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ، کوئی حرام کام مت کرو، ہمیشہ حلال کام کرو، تو تم اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ۔ دوسری نصیحت حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی، وہ یہ کہ ابو ہریرہ، اللہ نے تم کو جتنا دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، جس حال میں ہو اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اے اللہ تو نے مجھے اتنا دیا ہے تیرا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اور اللہ کی عطا پر جو بندہ راضی رہتا ہے اللہ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے کا نتیجہ اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنے کا جو سب سے بڑا نتیجہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی جانب سے عطا کیے ہوئے تھوڑے مال پہ راضی ہو جاتا ہے، ایسے شخص سے اللہ تعالی قیامت کے دن تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا، اس سے زیادہ عمل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ میرے بندے تھوڑے مال پہ تو راضی تھا، ٹھیک ہے میں تھوڑے عمل پہ تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، جنت دے دوں گا۔ اس لیے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ راضی رہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز مت سمجھیے جو ہے بس وہی رکھ لے کے بیٹھے، آگے ترقی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جس حال میں رکھے میں اس حال پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ آج میرے کو کمائی کے 200 روپئے ملے، اللہ کا شکر ہے۔ آج 2000 کما لیا، اللہ کا شکر ہے۔ یہ مہینے میں 20 لاکھ کما لیا، اللہ کا شکر ہے۔ 20 روپے کما لیا، اللہ کا شکر ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی ناشکری نہ کریں۔ میرے پاس کیا ہے؟ خالی 5 منزلہ بلڈنگ ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ 5 بلڈنگاں ہیں ویسے، میرے پاس کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے اللہ کی۔ اس کو ہمارے حیدرآباد کی زبان میں ڈنڈی مارنا بولتے۔ جیب میں 5000 روپئے ہے، کیا بول رہا؟ میں لنگا آدمی ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ خالی 5000 ہے، اس کے پاس 50 لاکھ ہے۔
ارے جتنا تیرے پاس ہے شکر کر اللہ کا، اللہ اور عطا کریں گے۔ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے۔ پھر کیا کرنا؟ جتنا ہے اس پہ راضی رہنا، آئندہ ترقی کیا کرنا اس کی تدبیر کرنا۔ آج یہ مہینے میں 20,000 میں نے کمایا ہے، آئندہ مہینے میں 22,000 کمانے والا کیسے بن جاؤں، اس کی فکر کرتے رہنا ہے۔ آج میری ایک دکان ہے، میں اتنی ترقی کروں کہ کل کے دن میری 2 دکانیں ہو جائیں۔ میں آج ایک غریب کی مدد کر رہا ہوں، میں 2 غربا کی مدد کرنے والا بن جاؤں۔ ترقی کا احساس، ترقی کی فکر، ترقی کا خیال ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، لیکن جو اللہ نے دیا اس پہ راضی بھی رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہتا کہ اس کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس بھی اتنا رہنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور ایسی اگر کسی کی سوچ ہے تو وہ ابھی کا ابھی ختم کر لے، اس لیے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی یہ سوچ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو بہت زیادہ دیتا ہے، کسی کو بہت تھوڑا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ بندے کی جیسی حیثیت ہوتی ہے، جیسی کیپیسٹی ہوتی ہے، جتنا برداشت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، اللہ اس کو اتنا ضرور دیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے ضرورت سے زیادہ آ گیا تو بہت زیادہ دکھانے لگ جاتے۔ ایک صاحب تھے، مسجد میں روز نماز کو آتے تھے، جاتے تھے، لیکن ایک مرتبہ وہ نماز کو آئے، نماز کو آ کے باہر جا رہے تو چند لوگ خیرات مانگنے کے واسطے ٹھہرے تھے، جیب میں سے سکہ نکال کے اچھال کے دیے کرتے۔ فقیر بھی بولا کرتے پتہ چل گیا نیا مالدار دکھ رہا بولا۔ کئی کو اس لیے کہ جو خاندانی لوگ رہتے ہمیشہ چھپا کے دیتے، پرانے مالدار چھپا کے دیتے، تو نیا ہے سکے کی نمائش کر کے دے رہا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو بھی پتا چل جاتا کون کتنی حیثیت کا ہے، کون کتنے وقار کا ہے، کتنے معیار کا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے، اللہ تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ کو آگے ایک بات بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ رہنے کا اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتے ہیں جو میری تقسیم پہ راضی نہ رہے اور جو میرے فیصلوں پہ خوش نہ رہے اس کو میں جنگل کے درندے کی طرح بنا کے چھوڑ دیتا ہوں، پھر وہ اپنی روزی کمانے کے لیے مارے گھومتا ہے، جیسے جنگل کے اندر ایک درندہ گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ اور اس سے خطرناک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری تقسیم پہ راضی نہ ہو اور جو اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں جو میری تقسیم پہ راضی نہ ہو، جو میرے فیصلے پہ راضی نہ ہو، اس بندے کو چاہیے کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب تلاش کر لے۔ اتنی خطرناک بات ہے کسی کے اندر ہمت جو یہ کہہ سکے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنانے کے لیے تیار ہوں؟ ہے کسی کے ہمت؟ اتنی خطرناک بات اور وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے ہم لوگوں تک پہنچائی ہے۔ جو میرے فیصلے پہ راضی نہ رہے اس کو چاہیے کہ وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ اس لیے بزرگوں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، جتنا اللہ نے دیا میں اس پہ اللہ کا شاکر و شاکر رہو۔ اس لیے بہت سارے لوگ دوسروں کو دیکھ کے اپنی حیثیت کو کم سمجھتے، اس کا نیتا ہے، انہیں جوا کھیل رہا تو بھی اس کا نیتا ہے، انہیں بٹے باز ہے تو بھی اس کا نیتا ہے، انہیں لوگوں سے لوٹ کے کھا رہا تو بھی اس کا نیتا ہے، میں نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار، اللہ کے دین کا کام کرنے والا، پھر بھی میرے پاس اتنا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے آپ کی شرافت اور آپ کی عبادت یہ کسی چیز کا بدل ہے، آپ اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں دنیا میں۔ اور یاد رکھیے اگر عبادتوں کا بدلہ آپ دنیا میں چاہیں گے، دنیا میں تو بقدر ضرورت مل جائے گا، لیکن آخرت پوری خالی کی خالی رہے گی، وہاں پر پورا صفایا رہے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے عبادتوں کا بدل کبھی بھی تلاش مت کیجیے، اور دوسروں کو دیکھ کر اپنی حیثیت کو کم مت سمجھیے۔ جتنا بھی ہے میرے پاس اللہ کا شکر ہے، جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے کہ ہم کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ میں بالکل فقیر ہوں، خلاش ہوں، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، کھانے کے واسطے بھی 1 روپیہ نہیں ہے۔ کوئی میرے کو آ کے بولا میں تمہارے کو 20 لاکھ روپے دیتا ہوں، 1 آنکھ ہی دے دو، تیار ہو جاتا ہوں میں۔
آپ تیار ہو جاتے؟ ایک آنکھ سے کام چلا لیتا ہوں، ایک آنکھ سے دیکھ لیتا ہوں، 20 لاکھ مل رہے نا. بے وقوف سے بے وقوف بھی تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے 2 آنکھوں کا کیا فائدہ ہے. ایک آنکھ دینے کا جو نقصان ہے وہ ایک آنکھ کے آگے وہ 20 لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہم کو ملی ہوئی ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لہذا اللہ کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر کرتے رہیے، راضی رہیے. اور ایک سچی بات بولوں میں آپ کو، راضی نہیں رہ کے بھی کرتے کیا؟ راضی نہیں ہیں کیا کر لیتے؟ لڑتے اللہ سے، بگاڑتے اللہ کا کچھ بھی، جا کے گلا پکڑتے اللہ کا. کیا بولتے؟ کر کیا سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہتری اسی میں ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اس پہ اللہ بھی خوش ہو جائیں گے اور نواز دیں گے. اور اگر اللہ نے کو کیا دیا وہ ہے تو بھی چھین لیے تو پھر پتا چلتا کیا دیے. اس لیے ہم بندے ہیں، انہوں جو دیے اس پہ راضی ہیں. بندے کا کام کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک صاحب بازار میں غلام خریدنے کے لیے گئے اور غلام سے پوچھے تیرا نام کیا ہے؟ تو غلام بولا میرا نام کچھ بھی نہیں ہے. ارے بے نام کا ہے؟ بولے میں غلام ہوں، جو مجھے یہاں سے خرید لیا انہیں میرا مالک ہے، جو نام رکھا وہی نام میرا ہے. میں غلام ہوں، میں اپنا نام رکھ کے کیا کروں؟ میرا مالک جو چاہے مجھے وہ نام دے دے، میں اس کا غلام ہوں. ٹھیک اسی طریقے سے ہم بندے ہیں اللہ کے. اللہ جتنا دیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ زیادہ دیا تو بھی شکر ہے، کم دیا تو بھی شکر ہے. اس لیے کہ جو بھی کچھ ہے وہ تمہارا ہے، ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کیا ہے؟ سب اللہ کا ہے. ہمارے پاس جو بھی ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے. میرے پاس جیب میں پیسے ہیں وہ بھی اللہ کے تھے، میرے نہیں ہیں، سب اللہ کے ہیں. جو بھی کچھ ہے وہ تمہارا ہے، ہمارا کیا ہے؟ کب کہا ہم نے کہ ہمارا ہے؟ ہمارا کیا ہے؟ ہر شے پہ تمہارا ہی اجارہ ہے، ہمارا کیا ہے؟ چند سانسوں پہ گزارا ہے، ہمارا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے ہمارا، یہ چند سانسیں ہیں. اور ایک سچی بات یہ ہے، یہ چند سانسیں بھی انہی کی دی ہوئی ہیں. اگر وہ چند سانسیں لے لیں تو ہم بالکل مردہ بن جائیں گے، بے حیثیت ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیشہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں. تیسری نصیحت حضرت ابو ہریرہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے وہ یہ کہ ابو ہریرہ پڑوسیوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کو تکلیف مت دو. ہماری ذات سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا وہ شخص مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے. اس لیے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. حضور نے فرمایا للجار حق، پڑوسیوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. حضور نے تو یہاں تک فرمایا اگر تمہارے گھر میں گوشت پک رہا ہے اور اس کی خوشبو باہر تک آ رہی ہے اور وہ مقدار میں تھوڑا ہے تو شوربہ بڑھا دو، اور اس کے بعد جو شوربہ ہے وہ پڑوسی کو دے دو. کہیں ایسا نہ ہو تمہارے کھانے کی اچھی خوشبو اس کے دل کو تنگ کر دے اور اس کی توجہ تمہاری جانب رہے اور وہ یہ سوچے میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور میرا پڑوسی اتنی اعلیٰ درجے کی غذائیں کھا رہا ہے. اگر اس کے دل سے آگ لگ جائے گی تو تم کہیں کے نہیں رہو. اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنا ڈرایا گیا میرے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ میراث میں بھی پڑوسیوں کا حصہ نہ رکھ دیں. یعنی میں مر گیا تو میں مال و دولت جو چھوڑ کے مر رہا ہوں میرے اڑوس پڑوس والوں کا بھی اس کے اندر کہیں حصہ نہ ہو جائے. اتنا زیادہ پڑوسیوں کا خیال کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. اس لیے پڑوسیوں کا خیال رکھیے. ہماری گاڑی ہے ہمارے گھر کے سامنے نہ رکھے، ان کے گیٹ کے سامنے رکھ رہے. میرا گھر ذاتی ہے تو کرایہ دار ہے، یہ میری ذاتی جو ہے نا جگہ ہے، بازو والا ہے تو کرایہ دار ہے، اس کے اوپر رباب کر رہے. اس کا کچرا اس کے گھر کے سامنے ڈال رہے. کتنے دن رباب کریں گے؟ کتنے دن اپنی چلا لیں گے؟ تھوڑے دن. اس کے بعد اللہ کے سامنے تو جواب دینا ہے. تم بھی اسی مٹی میں دفن ہو جاؤ گے، وہ بھی مٹی میں دفن ہو جائے گا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس وقت پتا چلے گا کون کس کے پاس کتنا زیادہ رباب تھا، کون کتنا زیادہ مکاندار تھا، زمیندار تھا. سب اللہ کے پاس پتا چلے گا. تم اکیلے اس کو رسوا کر رہے تھے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کے سامنے اس کے ذریعے تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا. اس لیے جو لوگ یہ بھائی گیری کرتے ہیں، دادا گیری کرتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھ جانے کی، سدھر جانے کی ضرورت ہے. تھوڑے دن کی لذت ہے، تھوڑے دن کا مزہ ہے، اس کے بعد تو حشر بہت برا ہے.
اس لیے پڑوسیوں کا خیال رکھیے، پڑوسیوں کو تکلیف مت دیجیے۔ چوتھی نصیحت حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کی، ابو ہریرہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، چاہے وہ بھائی تمہارا دینی بھائی ہو چاہے تمہارا سگا بھائی ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اس لیے اس بات کو یہ بہت تفصیل سے اس مضمون کو بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ حضرات ماشاءاللہ عقل مند ہیں، عقل مندوں کے لیے صرف اشارہ کافی ہے۔ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ سامنے والے کے لیے پسند کریں۔ دعوت میں گئے، جس طرح یہ خواہش رہتی میں پہلے جا کے کہوں، دوسرے والے کی بھی یہ خواہش رہتی انہیں بھی پہلے جا، ایثار کا معاملہ کریں، پہلے اس کو جانے دیجیے اس کے بعد آپ جائیے، ورنہ دیکھیے آپ دعوتوں کا کیا برا حال ہے، ایسا بھاگتے اس کے اوپر، ایسا اڑی پڑتے جیسا کہ انہیں 40 دن سے بھوکا ہے، کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ یہ حال ہے ہماری دعوتوں کا۔ اور پلیٹ آتش پر کیا ہے یہ حرکت؟ بڑے بڑے لوگوں کا یہ حال ہے، داڑھیوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، عزت دار ہیں، بڑی بڑی کاروں میں آتے ہیں، کوئی چیز کھانے کے لیے ویٹر رکھتا کہ نہیں کہ اس سے پہلے انہیں اٹھانے کی کوشش، اس لیے کہ میرے پاس سب سے پہلے آنا۔ کیا کرو گے؟ یہ پیٹ کے گڑے کو کتنا بھرو گے؟ آخر اس کو غلاظت ہی بننا ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے وہی اس کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اور آخری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمائی، ابو ہریرہ کثرت ضحک سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ ٹھیٹھی ٹھاٹھا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ فإن کثرت الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ ہنسی کا مطلب یہ نہیں ہے بالکل منہ پھلا لے کے رہ گئے، یہ مطلب نہیں ہے۔ حضور کی سنت یہ تھی، سرکار مسکراتے چہرے والے تھے، ہمیشہ مسکراتے ہوئے لوگوں سے بات کرتے تھے۔ مسکرانے کا مطلب چہرے پہ مسکان رہے، اور زیادہ ٹھیٹھی ٹھاٹھا کر کے کھل کھلا کے ہنسنا منع ہے اسلام کے اندر، جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نماز میں اس طرح سے ہنسے گا تو اس کی نماز بھی جو ہے نا فاسد ہو جائے گی، اس کو جانا پڑے گا، دوبارہ وضو کر کے آنا پڑے گا، پھر نماز پڑھنا پڑے گا، یہاں تک سخت حکم ہے اس کا۔ اس لیے زیادہ ٹھیٹھی ٹھیٹھا مت کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ نوجوان بچے ہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو مسخرے پنے کے ویڈیو زیادہ آ رہے ہیں اور زیادہ ڈاؤن لوڈ ہمارے بچے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کے اندر مبتلا ہے اور ملوث ہے۔ کیا وہ تو ہنسنے کی ویڈیو ہے، جو ہے نا مسخرے پن کی ویڈیو ہے، اس کے ذریعے آپ کی حیثیت بھی پتہ چلے گی، آپ کتنے معیار والے ہیں، آپ کے اندر کتنا وقار ہے، آپ کے اندر کتنا وزن ہے، اس کا بھی اندازہ ہوگا۔ اس لیے چلر پنا، لچر پنا، مسخرہ پنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مسکراتے ہوئے لب و لہجے سے ہر ایک سے ملنا چاہیے، لیکن ٹھیٹھی ٹھاٹھا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایسا ہنس رہے، یہاں ہنس رہا تو وہاں پریشان ہو رہے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، ایسا مت کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایسی ہنسی سے۔ بہرحال یہ 5 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر ارشاد فرمائی تھیں، جو مناسب یہ سمجھایا گیا کہ ان باتوں کو آپ کے سامنے عرض کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر 2-3 گزارشات آپ کے سامنے کرنا